بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر علم نحو کورس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں علم نحو کورس کا پہلا سبق آپ کو پڑھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کورس سے شوق کے ساتھ میں، پوری توجہ کے ساتھ میں آپ بھی جڑیں گے اور اس کورس کے بارے میں اپنے دوسرے احباب کو بھی بتائیں گے، بالخصوص وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھتے ہیں اور جن کی یہ شکایت رہتی ہے کہ علم نحو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ ہمارے اس کورس کو ضرور سنیں، ہمارے اس کورس سے ضرور جڑیں۔ ہم انشاءاللہ بہت آسان اور سہل طریقے سے مثالیں دے دے کر ہم علم نحو کی ایک ایک تعریف کو، ایک ایک لفظ کو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں اتارنے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس کورس سے کنٹینیو پابندی کے ساتھ میں جڑے رہیے اور ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور شیئر بھی کرتے رہیے گا۔ ناظرین، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ علم نحو کورس جو ہم یہ شروع کر رہے ہیں، اس کے اندر ہم جو آپ کو کتاب پڑھانے والے ہیں، وہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے تدریس النحو۔ تو تدریس النحو یہ کتاب ہم آپ کو اس کورس کے اندر پڑھائیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد میں دیگر کتابیں آپ کو پڑھائی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلے آپ کو ہم تدریس النحو پڑھائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تدریس النحو کا پہلا سبق یعنی پہلا چیپٹر آپ کو پڑھایا جائے گا۔ تدریس النحو کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کے اندر کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر آپ علم نحو کی تعریف پڑھیں گے۔ علم نحو کی تعریف، اس کے اندر کیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، یہ سب آپ کو سمجھایا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ ناظرین، چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آج کا ہمارا پہلا سبق ہے علم نحو کا، سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 کے اندر ہم سب سے پہلے سیکھیں گے علم نحو کی تعریف۔ تو دیکھیے، اس کے اندر جو ہے علم نحو کی تعریف لکھی ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ علم نحو کے اندر جو فن، جو علم آپ سیکھنے جا رہے ہیں نحو کا، اس کے اندر آپ یہ بات سیکھیں گے کہ الگ الگ حرفوں کو، الگ الگ جملوں کو، الگ الگ ورڈز کو ایک جگہ ملا کر عربی کیسے بولنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہے ضربہ، ایک ہے زید، ایک ہے خالد۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، 3 ورڈ ہو گئے۔ ان تینوں کو ایک جگہ ملا کر آپ کو کس طرح پورا سینٹینس بنانا ہے، کس طرح پورا جملہ بنانا ہے، یہ آپ علم نحو کے اندر سیکھیں گے۔ دوسری چیز آپ اسی علم نحو کے اندر یہ سیکھیں گے کہ آپ نے سینٹینس تو بنا دیا، لیکن سینٹینس کے جو حروف ہیں، جو ورڈ ہیں، تو ان ورڈ کا جو آخری حرف ہے، جیسے مثال کے طور پر ضرب زیدن، تو زیدن کی جو دال ہے، زیدن کی جو دال ہے، اس دال کے اوپر آپ پیش پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، زیدن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یعنی آخری حرف کی، یعنی ورڈ کے آخری حرف کو کیا حرکت دیں گے؟ اس کو زبر دیں گے، زیر دیں گے، پیش دیں گے، جزم دیں گے، کیا دیں گے؟ یہ بھی جو ہے آپ اسی علم نحو کے اندر سیکھیں گے۔ تو خلاصے کے طور پر علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، یہ ہے علم نحو۔ اب اس کے بعد میں آتا ہے کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے۔ دیکھیں، آپ جیسے کہیں پروگرام میں جاتے ہیں اور تو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے بھئی یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس کا موضوع کیا ہے، کس موضوع پر، کس عنوان پر ہو رہا ہے، کس بات کے لیے، کس بات پر یہ پروگرام ہو رہا ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پروگرام سیرت کے عنوان پر ہے، سیرت کے موضوع پر ہے، فلاں پروگرام حالات حاضرہ کے موجودہ حالات کے عنوان پر ہے، فلاں پروگرام جو ہے وہ تفسیر کے عنوان پر ہے۔ تو ایسے ہی علم نحو کا بھی عنوان ہے کہ علم نحو کا عنوان کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، یعنی اس علم کے اندر کس عنوان پر بات ہوگی، کس عنوان سے بحث ہوگی، کس موضوع سے بحث ہوگی۔ تو اس میں لکھا ہے کہ علم نحو کا جو موضوع ہے، علم نحو کا جو عنوان ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ کیا ہے جی؟ وہ کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں علم نحو کا کی غرض و غایت، یعنی علم نحو جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انگلش لینگویج سیکھ رہے ہیں، تو علم انگلش لینگویج جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا، آپ کیوں سیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، نہیں، ہر چیز کا ایک پرپس ہوتا ہے۔ بھئی میں انگلش لینگویج اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں اردو زبان اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں عربک لینگویج اس لیے سیکھ رہا ہوں، میں ہندی لینگویج اس لیے سیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے۔ تو ایسے ہی آپ جو علم نحو سیکھ رہے ہیں اس کا بھی مقصد ہے۔ تو علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ علم نحو کا جو مقصد ہے وہ یہ آپ بتلا رہے ہیں کہ علم نحو کا مقصد ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے۔ یعنی علم نحو جو سیکھا جاتا ہے وہ اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ جب انسان عربک بولے، جب انسان عربی عبارات پڑھے، عربی کتابوں کو پڑھے، عربی لینگویج بولے، تو اس میں جو ہے اس کو بولنے یا پڑھنے میں یا لکھنے میں جو لفظی غلطیاں ہونے والی ہیں ان سے بچا رہے۔ مثال کے طور پر آپ کو عبارت پڑھنی ہے جیسے ضرب زید خالدن، تو اب ضرب زید خالدن آپ اسی طرح پڑھیں، آپ یہ نہ پڑھیں کہ ضرب زید خالد، یعنی یہ زبر زیر الٹا سیدھا نہ لگائیں، اس کو کہتے ہیں کیا؟ لفظی غلطی۔ تو اگر آپ سے علم نحو آتا ہوگا، علم نحو آپ نے پڑھا ہوگا، اچھے سے سیکھا ہوگا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ ضرب زید خالدن میں زیدن پر پیش آئے گا اور خالدن پر وہ دو زبر کی تنوین آئے گی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ تو یہی مقصد ہے علم نحو کا، یہی مقصد ہے کس کا؟ علم نحو کا، کہ علم نحو کے اندر جو آدمی سیکھ لیتا ہے علم نحو کو تو وہ عربی زبان بولنے میں، عربی زبان لکھنے میں یا عربی عبارات کو پڑھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، اس طرح حرکتیں، غلط حرکتیں نہیں لگاتا ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئیں گی علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض و غایت۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مضبوطی سے یاد کریں، مضبوطی سے اس کو یاد رکھ لیں اور اچھے سے یاد کر لیں کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے اور علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے اور علم نحو کا موضوع کیا ہے، ان سب کو آپ جو ہے یاد کر لیں۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، اب اصل بات جو علم نحو شروع ہو رہا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی منہ کھولے گا، انسان جب بھی منہ کھولے گا تو کچھ نہ کچھ تو بولے گا، کچھ بھی بولے گا۔ تو انسان، جو بھی انسان منہ کھولے اور اس کے منہ سے جو بھی نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں نے، آپ نے یا کسی اور نے منہ کھولا اپنا اور منہ سے جو بھی نکلا، جو بھی نکلا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ۔ لفظ وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے۔ اب انسان کے منہ سے جو یہ لفظ نکلا ہے یہ دو طرح کا ہوگا۔ کتنی طرح کا ہوگا جی؟ دو طرح کا ہوگا۔ انسان کے منہ سے جو چیز نکلی ہے یہ کتنی طرح کی ہوگی؟ دو طرح کی ہوگی۔ لکھ رہا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک موضوع، نمبر ایک موضوع اور نمبر دو محمل۔ موضوع اور محمل۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ تو آگے تعریف لکھ رہے ہیں کہ موضوع
موضوع وہ لفظ ہے جو معنی دار ہو، اور محمل کس کو کہتے ہیں؟ محمل وہ لفظ ہے جو معنی دار نہ ہو۔ اس کو آپ آسان مثال سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، کسی انسان نے اپنا منہ کھولا تو منہ کھولتے ہی جو بات بھی اس کے منہ سے نکلے گی اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب جو لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ موضوع ہوگا یا محمل۔ موضوع کا مطلب یعنی یا تو اس لفظ کے جو وہ انسان کے منہ سے نکلا اس کا کوئی معنی ہوں گے، یا اس کے معنی نہیں ہوں گے، بے معنی ہوگا۔ اگر اس کے معنی ہیں جو انسان کے منہ سے نکلا ہے تو اس کو کہیں گے موضوع، یعنی یہ معنی دار ہے۔ اور اگر اس کے معنی نہیں ہے، بے معنی ہے، جو انسان کے منہ سے نکلا اس کو کہیں گے محمل، یعنی یہ بے معنی ہے۔ مثالیں، موضوع کی مثال جیسے زیدن، کسی انسان نے اپنا منہ کھولتے کہا زید، تو ظاہر ہے زید کے تو معنی ہے، بھائی نام ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، تو فوراً ہم کیا کہیں گے؟ بھائی انسان کے منہ سے نکلا یہ لفظ۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، موضوع یا محمل، لہذا اس نے زید کہا ہے یہ موضوع ہے کیونکہ اس کے معنی ہے۔ یا پھر وہ زید نہ کہہ کر کہہ دے دیز۔ اب دیز تو زید کا الٹا ہے، دیز کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو دیز کے تو کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اس کی اور مثالوں سے سمجھیں، جیسے ہم کبھی کبھی اپنے گھر میں کہتے ہیں کہ روٹی ووٹی ہے، روٹی ووٹی ہے، تو روٹی یہ تو معنی دار لفظ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ روٹی، کیونکہ اس کے معنی یہ ہوگا موضوع۔ اور ووٹی، یہ ووٹی کیا چیز ہے؟ اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ بے معنی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ بے معنی لفظ ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ محمل۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلے گی اس کو لفظ کہیں گے۔ اب وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلا ہے وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو معنی دار ہوگا یا بے معنی ہوگا۔ معنی دار ہوگا تو اس کو موضوع کہیں گے، اور بے معنی ہوگا تو اس کو محمل کہیں گے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ بقیہ سبق نمبر 1 کی تمرین ہے، یہ آپ بھی حل کر کے لائیں، کہ اس میں جو نیچے تمرین دے رکھی ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات میں لفظ موضوع اور محمل کی شناخت کریں۔ یعنی یہ جو مثالیں ہیں، مدرسہ، قلم، دیز، کتاب، ثوبن اور جسقن، یہ جو تمام مثالیں اس میں لکھ رکھی ہیں، تو ان کی جو ہے پہچان کر کے لائیں کہ مدرسہ موضوع ہے یا محمل، قلم موضوع ہے یا محمل، دیز موضوع ہے یا محمل، کتاب موضوع ہے یا محمل، ثوب موضوع ہے یا محمل، جسق موضوع ہے یا محمل۔ اس طرح سے آپ کر کے لائیں۔ جب آپ اس طرح سے اس کو پہچان کر کے لائیں گے تو انشاءاللہ کل کو ہم بھی آپ کو گائیڈ کر دیں گے، اور اس کے بعد میں آگے طریقہ اجرا ہے، ابھی طریقہ اجرا بھی ہم آپ کو کرائیں گے۔ آج تھوڑا پڑھ لیجئے، پھر کل سے انشاءاللہ پورا لیسن، پورا سبق آپ کو پڑھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، گروپ میں بھی شیئر کریں، اور جی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اور ہمارے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگا آپ جو ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔